آدھا گھنٹہ آپ دے دیں صحیح نہیں نا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے اور جس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 24 کی آیت نمبر 191 190 پر 1 کل کے درس میں ہم نے اس سے پہلی والی ایک آیت نمبر 190 کا لفظی ترجمہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں اسی سے جڑی ہوئی یہ آیت ہے اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 191 یہ پچھلی آیت سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اس اعتبار سے آیت نمبر 190 کا اعادہ ضروری ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 190 میں جو ہم نے کل سنی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے اور یہ مدینہ کے دور کا ابتدائی حکم ہے یہ مسلمانوں کے لیے جہاد کا سب سے پہلا حکم ہے 13 سال مکہ المکرمہ میں رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا مشرکوں اور کافروں سے قتال کرنے کا اور لڑنے کا کشت و خون کرنے کا حکم نہیں دیا مگر جب مدینہ میں آئے ایمان کافی مضبوط ہو گیا اور ضرورت اس بات کی آن پڑی کہ دشمن اب مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہے ہیں تو انہیں کیوں نہ مارا جائے انہیں کیوں نہ قتل کیا جائے اللہ تعالیٰ نے آج کی جو آیت اس میں بڑی پیاری وجہ بہت ہی بہترین وجہ بتائی کہ کیوں انہیں مارا جا رہا ہے کیوں ان کا قتل کیا جا رہا ہے تو اللہ نے آیت نمبر 190 میں پہلی بار مسلمانوں کو اجازت دی اور حکم دیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں قتال کرو اللہ کی راہ میں قتل خون بہاؤ اللہ کی راہ میں قتل کرو اللہ کی راہ میں جہاد کرو الذین یقاتلونکم ان سے جو تم سے قتال کریں
پہلی شرط اللہ نے ابتدائی ایام میں یہ لگائی کہ صرف انہی سے قتال کرو، انہی سے جہاد کرو جو تم سے قتال پر آمادہ ہے، جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں انہی سے لڑو۔ اسی آیت کو بنیاد بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وقت تک، کئی عرصے تک صرف انہی لوگوں سے جہاد کیا، انہی لوگوں سے قتال کیا جو مسلمانوں سے قتال کرنا چاہتے تھے، جو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بھی ہمارے لیے قابل دین ہے، ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اللہ نے جتنا حکم دیا اتنا ہی کیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے آنے سے پہلے اور اس حکم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شرک سے، کفر سے نفرت نہیں تھی، غیر مسلموں سے نفرت نہیں تھی؟ ہاں تھی، مگر ان کے مرض سے، مریض سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جہاد کا پہلا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی اور نازل ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے، کفر سے نفرت تھی، بس فرق اتنا ہے کہ مرض سے نفرت تھی، مریض سے نہیں۔ آج اس کے برخلاف مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ بجائے مرض سے نفرت کرنے کے، بجائے بیماری سے نفرت کرنے کے، بیمار سے نفرت کی جاتی ہے، مریض سے نفرت کی جاتی ہے، غیر مسلموں سے نفرت کی جاتی ہے، جس کی بنا پر جہاں خوشکن ماحول پیدا ہونا چاہیے فتنہ انگیز ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ سب سے زیادہ شرک و کفر سے نفرت تھی، مگر کبھی شرک و کفر کے خلاف اپنی مرضی سے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ چاہتے تو اس سے پہلے بھی لڑ سکتے تھے، پر کہا کہ اللہ کا حکم مجھے ابھی نہیں ہوا ہے۔ جب حکم ہوا تو جتنا حکم ہوا اتنا ہی عمل کیا۔ انہی لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا جو قتال پر آمادہ تھے، جو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے، انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ حالانکہ اس وقت اہل کتاب بھی موجود تھے، یہود اور عیسائی موجود تھے، مجوسی موجود تھے، ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ صرف انہی سے جو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ یہاں سے کم مسلمان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے انہی سے جہاد کرتے جو جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ اصول نکلتا ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ غائبانہ طور پر، خفیہ طور پر ایسا کوئی عمل کیا جائے جس سے غیر مسلم کا نقصان ہو۔ اور یہ لاجک اگر دی جائے، افسوس ہوتا ہے جب بعض عقل مند حضرات دانشوروں کی زبانی جب یہ الفاظ سننے ملتے ہیں کہ کم از کم، معافی چاہتا ہوں اگر میں بہت زیادہ اس تعلق سے اگر بیان کر رہا ہوں، مگر اگر ایسا نہ بیان کر دو شاید ان آیاتوں کا حقوق بھی ان آیاتوں ہم پہ ادا نہیں۔ تو بعض عقل مند حضرات یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ان کے اکنامی کمزور کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ لاجک کیا دیتے ہیں؟ اس کو جہاد تو کہتے ہی ہے، جو اعمال وہ کرتے ہیں اسلام کے نام پر کہتے ہیں کہ جہاد ہے، اور اس کی لاجک یہ دیتے ہیں کہ کم سے کم ان کی اکنامی کمزور ہو۔ اگر اکنامی کسی قوم کی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ دلیل تمہاری عقلی ہے، تمہاری منطقی ہے، تمہاری سوچ ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غیر مسلموں کی اکنامی کمزور کرو۔ اسلام تو یہ اجازت دیتا ہے کہ اے کافروں، اگر تم اسلام قبول نہیں کر سکتے اور ہم سے لڑ بھی نہیں سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے، آؤ ہمارے ملکوں میں رہو۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ آؤ ہمارے ملکوں میں رہو، تمہیں تمہارے دین کی پوری اجازت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ تو ان کی زندگی اور قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث بے شمار ہے۔ کہتا ہے اسلام کہ آؤ ہمارے ملکوں میں رہو، تمہارے دین کی پوری آزادی ہے، صرف شرط یہ ہوگی کہ تم جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے، تمہارے پوری آزادی۔ آج بہت سارے لوگ یہ بھی عقل لگاتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر مندر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتی؟ گرجا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا سن کے زمانے میں نہیں تھا؟ آپ وسلم رکھا جو لڑ سکتے ہیں مگر اپنا دین بھی نہیں بدلنا چاہتے۔ اسلام نے کبھی ان پر زور اور زبردستی نہیں کی، کہا کہ تو اب تم جزیہ دو۔ ہاں جو دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان سے لڑنا بھی چاہتے ہیں، اسلام نے کہا کہ ان سے لڑو، جہاد کرو، ان سے قتال کرو۔ یہ ہے بہت بڑا فرق اسلام کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کو غلط سمجھ رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے
صرف انہی سے قتال کیا جو قتال کرنا چاہتے تھے. پھر اس میں بھی شرط لگا دی گئی وَلَا تَعْتَدُوا، اعتداء نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا. حد سے تجاوز سے کیا مراد ہے؟ غیر مسلموں پر حملہ تو کر رہے ہو، انہیں قتل تو کر رہے ہو، ان کا خون تو بہا رہے ہو، ان کی جانیں تو لے رہے ہو، ان کی گردنیں تو اڑا رہے ہو، مگر عورتوں اور بچوں کا قتل نہ کرنا، بوڑھوں کا قتل نہ کرنا، ایسے لوگوں کا قتل نہ کرنا. صاحب الصوامع، جو خانقاہ والے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، جنہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہیں، جو نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ جنگ سے کوئی انہیں تعلق ہے، ان کو بھی قتل نہ کرو اگر سامنے بھی پاؤ تو. جہاں غیر مسلم نکاح کاٹ تو یہ مطلب نہیں ہے. آج کی آیت آنے والی ہے انشاءاللہ، اس کا بھی صحیح مفہوم آپ کے آگے رکھوں گا. بہت سارے لوگ آیت نمبر 191 جو آج کے درس کی آیت ہے اس سے یہی مفہوم نکالتے ہیں کہ جہاں پاؤ کاٹ ڈالو. یہ مفہوم نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ وَلَا تَعْتَدُوا کا حکم نہیں دیتا کہ ایسا حد سے تجاوز نہ کرو کہ عورتوں بچوں کو مار ڈالو، عورتوں بچوں کو کاٹ ڈالو، یا پھر ایسے بوڑھوں کو کاٹ ڈالو جو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا ایسے لوگوں کو مت مارو جو عبادت گزار ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں. یا پھر اسلام نے یہ بھی کہا ظلم یہ بھی ہے، اعتداء یہ بھی ہے، حد سے تجاوز یہ بھی ہے کہ بیجا درختوں کو نہ جلایا جائے. غیر مسلم کا علاقہ ہے تو کیا ہوا؟ جب جہاد کے لیے جائے تو جس مقصد کے لیے جائے وہی کام کرے. بیجا درختوں کو نہ جلایا جائے. آپ نے حدیث میں حکم دیا ہے، صحیح ہے کہ حدیث، بیجا درختوں کو نہ جلایا جائے. اتنا ہی نہیں، بیجا جانوروں کو، پالتو جانوروں مویشیوں کو نہ مارا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کتنا بہترین اسلام ہے. آج انسان تو انسان، صرف انسان کو مارنے کی نیت سے صرف انسان کو نہیں بلکہ جانور، عورتیں، بچے، بوڑھے، درخت، ہر چیز تباہ برباد کر دی جاتی ہے ایک بم کے ذریعے سے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ ہے ان کا کہ یہ جہاد ہے، اسلام کا کوئی عمل ہے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کیجئے، اسلام کے نام پر نہ کیجئے. بھلے ہی آپ اپنی بھڑاس اس میں کیوں نہ نکال رہے ہو، نکال لیجئے، مگر اسلام کے نام پر نہیں. جہاد کی میں نے کل ڈیفینیشن اور تعریف یہی بتلائی کہ جہاد اللہ کی راہ میں، الجہاد فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں، قتال جو اللہ کی راہ میں لڑا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے بنیادی شرط یہی ہو کہ ابتدا سے لے کر آخر تک اس عمل میں اعلاء کلمت اللہ مقصد ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. اسی نیت سے اللہ کی راہ میں لڑا جائے ابتدا سے لے کر آخر تک، اور بغیر امیر کی امانت کے یہ کام نہ کیا جائے. 4 لوگ جمع ہو گئے، 4 لوگوں کے خلاف دشمنی نکال لی اور انہوں نے اگر اس کو جہاد کا نام دیا، یہ درست نہیں ہے. اور کسی مشرک یا کافر کا ساتھ نہ لیا جائے، یہ بھی بڑی اہم شرط ہے. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے انہی سے قتال کیا جو قتال پر آمادہ تھے، جو لڑنا چاہتے تھے، انہی سے لڑا. اور اس میں حد سے تجاوز نہیں کیا. حد سے تجاوز سے مراد عورتوں بچوں کو نہیں مارا، بوڑھوں کو نہیں مارا، بیجا درختوں کو نہیں کاٹا، نہ جلایا، اور نہ ہی مویشیوں کو قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت منع کرتے تھے. یہاں تک کہ کل میں نے حدیث سنائی آپ کیا کہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اغزو بسم اللہ تعالی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کر لڑو. اور دیکھو اس میں درختوں کو نہ جلانا اصل میں نصیحت کر کے مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے. یہ نصیحت کر کے بھیجا کرتے. بوڑھوں کو نہ مارنا، عورتوں کو پاؤ تو قتل نہ کرنا، نصیحت کر کے بھیجتے تھے. اس لیے اللہ آگے کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ایسے ظالموں سے محبت نہیں رکھتا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. آیت نمبر 190. اب آئیے آیت نمبر 191 کی طرف بڑھیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقْتُلُوهُمْ. اب دیکھیں آیت کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے، مطلب اور سے مراد اس آیت کا ربط پچھلی آیت سے ہے. پچھلی بات ابھی جاری ہے. وَقْتُلُوهُمْ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اب یہ دوسرا حکم ہے، جہاد کا دوسرا حکم ہے، دوسری شکل ہے جہاد کی. وَقْتُلُوهُمْ اللہ کہتا ہے اب لہذا قتل کرو.
دیکھیے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اگر کسی کو ایسے الفاظ چبھتے ہوں اسلام کے نام پر کہ ایسا کرنا اسلام قتل کرو کاٹو، میں کچھ نہیں کر سکتا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کا ایسا ہی حکم ہے، میں وہی کوشش کر رہا ہوں جو قرآن ہو آپ تک پہنچا. قرآن کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، حَيْثُ یعنی جہاں کہیں بھی، ثَقِفْتُم یعنی پانا، ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، ان مشرکوں اور کافروں کو پاؤ، انہیں قتل کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور تیسری بات اللہ نے بیان کی، فتنہ، شر اور فتنہ اشد بہت سخت ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، من القتل قتل کے مقابلے. یہاں تک آج درس دینا میرا مقصود ہے. آئیے آیت کو مکمل کرنے کے لیے آگے کا ترجمہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں. یہاں پر جیم ہے، اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ خود تم سے خانہ کعبہ کے پاس لڑ پڑے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ اگر وہ تم سے خانہ کعبہ کے پاس قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے لڑو. کذالک جزاء الکافرین یہی بدلہ ہے کافروں کا. آیت نمبر 151 یہاں مکمل ہوتی ہے. ہم اس کے اس ٹکڑے پر ہی درس اپنا ختم کریں گے. والفتنۃ اشد من القتل اللہ نے کہا آیت نمبر 191 میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور قتل کرو انہیں کافروں کو، مشرکوں کو، غیر مسلموں کو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ جہاں کہیں بھی، ثَقِفْتُمُوهُمْ پاؤ انہیں. کیا اس کا معنی مفہوم ویسا ہی جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، جیسا اس کا ترجمہ ہے؟ نہیں. اگر اس آیت کا صحیح معنی مفہوم اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں دیکھنی ہوگی، کیونکہ یہ آیتیں انہی پر نازل ہوئی ہیں اور انہی آیتوں کی اچھی تصویر، بہترین امیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. ایک صحابی نے آ کر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو بتلائیے کس قسم کے ہیں، کیسے ہیں. تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے پتا؟ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا کہتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرے رسول قرآن کا ہو نمونہ ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے میرا نبی. قرآن جو حکم دیتا ہے میرا نبی وہی کرتا تھا. گویا کہ قرآن کی سب سے بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کو اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں، اور الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کے وہی ادوار بالکل آپ کے آگے رکھوں جو عام طور پر معروف ہے، جن کو لوگوں نے سنا ہے، اسی سے استدلال کر کے یہ بتلاؤں کہ دیکھو یہ حقیقی اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلا جہاد کا حکم آنے کے بعد جہاں کہیں غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑتے. جہاں کہیں غیر مسلم مشرک اور کافر آمادہ ہوتے قتال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قتال کرتے، جہاد کرتے. یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل کیا جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیسے کیا، صحابہ نے اس آیت پر عمل کیسے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تو صحابہ ہیں، انہوں نے اس آیت پر عمل کیسے کیا. کیا مدینہ میں اس وقت کافر و مشرک رہا کرتے تھے؟ مدینہ سے مکہ بھی تو زیادہ دور نہیں تھا، وہاں پہ تو لوگ آتے جاتے تھے. کیا وہاں پر جا کر انہوں نے کافر و مشرکوں کو ڈھونڈ کر قتل کیا؟ واللہ نہیں. ان کے سامنے سے کافر و مشرک گزرتے تھے، اس آیت پر عمل نہیں کیا انہوں نے. اس آیت کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو قتال پر آمادہ ہوتا اسی سے
اپنے آنکھ کان سب تیار رکھے. جاسوسوں کو بھیج دیا کہ کون ہے جو اسلام کے غلبے کو دبانا چاہتا ہے, کون ہے جو اسلام کو دبانا چاہتا ہے, کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف تانا گوشی کر رہا ہے, کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر ابھر آیا ہے. اس بات کی خبر رکھتے. معلوم ہوتا کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہا ہے, صرف تیاری, لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, ابھی لڑنے کے لیے میدان میں بھی نہیں آیا ہوا ہے, وہ خبر بھی نہیں آئی ہے, صرف وہ صرف تیاری کر رہا ہے, ایسی باتیں چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر اس کی طرف بھیج دیتے, اسی طرف ایک لشکر بھیج دیتے اور نصیحتیں بھی کرتے. واہ کیا پیاری نصیحتیں ہیں, کیا بہترین اسلام ہے. نصیحتیں کرتے کہ دیکھو جاؤ, سب سے پہلے انہیں دعوت دینا ایک اللہ کی. اگر وہ اس بات کو قبول کرے تو میرے نبی ہونے کی گواہی ان کے آگے رکھنا. اگر وہ گواہی دے دے تو پھر انہوں نے اپنی جانیں اور مالیں تم سے بچا لی. اگر وہ اس بات کو نہ مانے دعوت دینے کے بعد تو پھر ان سے لڑنا. یہ ہے جہاں کہیں پاؤ وہاں قتل کرو, اس کا مطلب یہ ہے. گلی کوچے میں جہاں کسی غیر مسلم کو پایا اسی گردن اڑا دی, یہ مفہوم نہیں ہے. اسلام کو دبانے کے لیے, اسلام سے مراد یاد رکھیے, اسلام کی اصل بنیاد, اہم اہمیت والی بنیاد یہی ہے کہ شرک نہ ہو, کفر نہ ہو. شرک کے بعد کفر ہے, اس لیے سب سے پہلے شرک ہوتا ہے, بعد میں انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے. تو شرک نہ ہو, لا الہ الا اللہ جب تک لوگ نہ کہیں تب تک لوگوں سے لڑا جائے, جہاد کیا جائے. اس وجہ سے لوگوں سے قتال کیا جائے کہ اللہ کا دین غالب ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, اس وجہ سے لڑا جائے. جہاں کہیں پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی ڈھونڈ لیا, پکڑ لیا اور انہیں قتل کر دیا. اس لیے ایک تفصیل یہ بھی ملتا ہے کہ اگر قتل کرنے کی قدرت جہاں تمہیں ملے وہاں قتل کرو. اور قتل کرنے کی قدرت چلتے پھرتے کسی انسان کو اچانک ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے. جب دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں لڑنے کے لیے تب جا کے قدرت ملتی ہے دونوں کو آپس ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے. بعض علماء اس آیت کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں کہ حیث ثقفتموہم کا مطلب جہاں تمہیں قدرت ملے ان سے لڑنے کی, ان سے ضرور لڑو. معلوم ہے کہ دشمنوں کا لشکر بہت زیادہ ہے, تمہارا لشکر بہت کم ہے, تو کم ہوتے ہوئے بھی بیجا اپنی ہمت دکھا کر لڑنے کے لیے مت جاؤ, تیاری کرو ساز و سامان کے ساتھ, پھر ان سے لڑو. قدرت پاؤ پہلے پھر لڑو, پھر اللہ سے مدد بھی مانگو. آپ وسلم کا بھی عمل اور صحابہ کے عمل بھی یہی تھا, پہلے قدرت و طاقت تیار رکھتے پھر اللہ سے مدد بھی مانگتے کہ اللہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کمزوری محسوس کر رہے ہیں, پھر اللہ کی مدد بھی اترتی. اللہ تعالیٰ آگے حکم دیتا ہے مسلمانوں کو وَأَخْرِجُوهُمْ, اور نکالو انہیں. یہاں اشارہ بالخصوص مشرکوں کی طرف, پوری آیتوں میں ویسے مشرکوں کی طرف ہے اور عام مفہوم بھی نکل سکتا ہے قیامت تک, مگر اس آیت کے اس حصے میں وَأَخْرِجُوهُمْ یہ مکہ کے مشرکوں اور کافروں کی طرف اس کا اشارہ ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ نکالو ان مکہ کے مشرکوں اور کافروں کو مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مسلمانوں کو مکہ سے نکالا گیا, جلا وطن کیا گیا مدینہ کی طرف. اس سے پہلے تو حبشہ کی طرف چلے گئے, وہاں پہ بھی سکون سے سانس لینے نہیں دیا گیا, تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرو. مدینہ میں آئے تو ایک دارالمملکت قائم ہوئی. تو اللہ اب حکم دیتا ہے کہ انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے, یعنی مکہ سے تمہیں نکالا تھا ان مشرکوں نے, ان مشرکوں کو وہاں سے نکالو. اسی آیت پر عمل بھی ہوا. فتح مکہ کے بعد آپ وسلم نے مکہ کے مشرکوں اور کافروں کو, بڑے بڑے سرداروں کو تک یہ وارننگ دے دی کہ اتنی مدت کے بعد کوئی یہاں پر نہیں ہوگا. بہت حکمتیں ہیں صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سے اگر استدلال کیا جائے حکمتوں پر تو حکمتوں کا مار لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت طے کر دیا, ایک میعاد مقرر کر دی, کہا کہ اس کے بعد کوئی کافر مشرک مکہ میں نہ رہنے پائے. پھر اس کے اندر ہی بہت سارے امن والے احکامات دے دیے, جو کوئی مسجد میں چلا گیا وہ معاف ہو گیا, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا.
جو بھی ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لی اس کو معاف کر دیا، جو بھی خانہ کعبہ کے پردے میں اگر چھپ گیا وہ بھی معاف کر دیا۔ بہت سارے امن اور سکون والے احکامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، امن و شانتی بھی۔ پھر اس وقت میعاد ہونے کے بعد ایک وقت بھی دیا گیا اس وجہ سے کہ تاکہ رہے اور غور و فکر کرے، مسلمان کی قوت و طاقت کو سمجھے اور اسلام کے غلبے کو سمجھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کو سمجھے اور اسلام میں داخل ہونے کا ایک موقع دیا۔ پھر بھی جن پر جہنم میں جانا لازم تھا انہیں اس وقت میعاد کے بعد میں مکہ سے نکال دیا گیا، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نے نکال دیا۔ اور آج بھی مکہ المکرمہ میں حرمین شریفین میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے اور آیت کا ایک ٹکڑا ہے، غور کیجیے، یہ کوئی عام جنرل آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، گویا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پوری آیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ آگے کہتا ہے تیسرے ٹکڑے میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے، جو شر ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے قتل کے مقابلے میں۔ کیوں اللہ نے یہ کہا؟ کیونکہ جہاد کے احکامات نازل ہو رہے تھے۔ جہاد بمانی ظاہراً قتل خون تھا، کسی کی گردن مارنا تھا، خون بہانا تھا، تو یہ قتل کرنا ہر زمانے میں بہت بڑا عمل رہا ہے، بہت بڑا عمل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے کہ قتل کرو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ گردنیں مارو۔ ہو سکتا ہے بعض کمزور ذہن کے لوگوں میں یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کہ اسلام کس طرح گردنیں مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور سے سنیں، ہمارا گوش ہو کر سنیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسلام اس بات کا حکم کیسے دے رہا ہے کہ گردنیں مارو، خون بہاؤ، قتل کرو؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بڑا ہوتا ہے۔ قتل بہت معمولی ہے فتنے کے مقابلے میں۔ اور فتنے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ آپ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لو، فتنے کا معنی مفہوم آپ کو نہیں ملے گا، صرف اس فتنے کے لفظ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کریں۔ ہاں پورے قرآن کو اس کے معنی و مطالب، اس کے اصل جان کے ساتھ اگر آپ پڑھیں اور احادیث کی روشنی میں پڑھیں تو فتنے کا آپ کو صحیح مفہوم معلوم ہوگا۔ فتنے سے مراد شرک ہے، صرف اور صرف شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شرک کرنا، کسی کو شریک کرنا اور اللہ کی طرف جانے والوں کو روکنا، یہ فتنہ ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے قتل کے مقابلے میں، اس لیے قتل کرو، مارو ان کی گردنیں، کیونکہ یہ جو شرک کر رہے ہیں اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں اگر اسلام میں اگر ہم گناہوں کی ایک فہرست بنائیں، گناہوں کی فہرست بنائے کہ عام طور پر فہرست اوپر سے نیچے لکھی جاتی ہے، اگر ہم فہرست نیچے سے اوپر تک لکھے کہ سب سے پہلے سب سے ہلکا اور سب سے چھوٹا گناہ لکھے، پھر اس کے اوپر اس سے تھوڑا بڑھ کر گناہ، پھر اس کے اوپر اس سے تھوڑا بڑھ کر گناہ، اس طرح لکھتے جائیں تو سب سے ٹاپ، سب سے نمبر 1 میں جو گناہ آئے گا وہ شرک آئے گا۔ اس کے نیچے چوری، ڈکیتی، زناخوری، قتل، خون، مرڈر، ہر قسم کے گناہ اس کے نیچے ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اسی کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے مسائل کو سب کچھ ہم سمجھ لیا۔ آج یہاں اور یہاں ہاتھ باندھنے پر جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں ہاتھ باندھنے پر جہاد ہوتے ہیں، تلواریں نکلتی ہیں، بندوقیں نکلتی ہیں، لاٹھیاں نکلتی ہیں، اور کیا ہے ہر ایک نے اپنے اپنی چاری کی مسجدیں الگ الگ صرف مسائل کی بنیاد پر الگ الگ کر لیے۔ اسلام نے کبھی ایسی چیزوں کو دھیان نہیں دیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ میں لڑوں گا، وسلم کے الفاظ ہے، میں لڑوں گا تو صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ آئیے ایک دو حدیث آپ کے آگے رکھوں تاکہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا صحیح معنی و مفہوم آپ کے آگے سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، غور سے سنیں اس حدیث کو، بہت غور سے سنیں، اور یہ صحیحین کی بخاری اور مسلم دونوں میں ایسے ہی الفاظ ہیں، متفقن علیہ حدیث۔ ایک شخص آیا آپ وسلم کے پاس اور آپ نے ان سے سوال کیا، مل قتال فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول بتلائیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کیا پیارا سوال ہے۔ اگر یہ سوال حدیث میں اللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ رکھ سکتا ہے تو اس حدیث سے ہم کیوں نہ راہ لیں؟
ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول من قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ فَإِنْ أَحَدَنَا يُقَاتِلْ غَضَبًا، وہی شخص خود بیان کر رہا ہے الگ الگ طریقے کے قتال، الگ الگ طریقے کے جہاد، وہ شخص خود بیان کر رہا ہے. اس میں دیکھیے کہاں کہاں غلط فہمی میں جو لوگ مبتلا مسلمان ہیں انہوں نے کہاں کہاں جہاد کا مفہوم سمجھا ہوا ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث بالخصوص آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. فَإِنْ أَحَدَنَا يُقَاتِلْ غَضَبًا، وہ شخص کہتا ہے کہ ہم میں تو بعض لوگ اس لیے جہاد کرتے ہیں کہ غصہ نکال لیں. بعض لوگ غصہ آتا ہے تو نکالنے کا جگہ میں نہیں ملتا، جہاد کا میدان مل جاتا ہے تو وہاں اپنا غصہ نکال لیتے ہیں. پھر وہ یقاتل حمیہ، یہ لفظ کو آپ غور سے سنیے، حمیت کے تحت وہ لڑتا ہے. حمیت کہتے ہیں اپنائیت کو. یہ اپنائیت اپنے لیے ہو سکتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ہو سکتی ہے، اور بالخصوص حمیت قومی حمیت ہوتی ہے. جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے اس جگہ سے جو محبت ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں حمیت کہتے ہیں. چاہے وہ قوم کی حمیت ہو، معاشرے اور سوسائٹی کی، یا جس جگہ جس نیشنلٹی میں پیدا ہوا ہے. نیشنلٹی کو اردو میں قومیت کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قومیت. اس کو قومیت کی جو حمیت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی شخص لڑتا ہے، یعنی اپنی جگہ اپنے ملک کے لیے کوئی شخص لڑتا ہے. دوسری حدیث میں اور دوسرے الفاظ وَيُقَاتِلْ لِلْمَغْنِمِ، غنیمت کے لیے کوئی کیا ہے لڑتا ہے، مال غنیمت کے لیے کوئی شخص لڑتا ہے. وَرَجُلُ يُقَاتِلْ لِلذِّكْرِ، کوئی شخص اس لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر کریں، لوگ اس کی تعریف کریں. يُقَاتِلْ لِيُرَى، کوئی شخص اس لیے لڑتا ہے لِيُرَى مَكَانُهُ، تاکہ وہ اپنی حیثیت بتلائے، اپنی بہادری بتلائے، اپنی ریاکاری دکھلانے کے لیے کوئی شخص لڑتا ہے. یقاتل شجاعہ، کوئی اپنی شجاعت بتلانے کے لیے لڑتا ہے. 7 سوالات، 7 قسم کے الگ الگ الفاظ کے ساتھ اس نے جہاد فی سبیل اللہ بتلایا جو وہ سمجھتا تھا. کہا کہ اس میں سے کون سا ہے، مطلب اس کو یہ معلوم تھا کہ شاید اس میں سے کسی ایک پر آپ وسلم ٹک کر دیں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. وہ سوال کرتے کرتے کھڑا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے فرعته الیہ، آپ وسلم نے اپنا چہرہ اس کی طرف اٹھایا. وما رفع رأسه الیہ الا انه كان قائما، آپ تو اسی طرح چہرہ نہ اٹھاتے اگر وہ نہ کھڑا ہوتا. جب تک یہ کھڑا نہیں ہوا تب تک آپ نے اپنا چہرہ جھکائے دیتے. جیسے وہ کھڑا ہوا آپ نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. فقال، آپ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. کیا پیارے الفاظ، یہ ہے جہاد کا اصل منبع، اصل مقصد. یہ عنایت کلمۃ اللہ جس کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ حدیث کا مفہوم، حدیث کے الفاظ ہے. کیا کہتے ہیں آپ وسلم؟ من قاتل، جو اس لیے لڑے لتكون، کہ ہو جائے لتكون کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہو جائے، ہی العلیٰ، سب سے بلند. اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین. اللہ کا دین بولنے کی بھی مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کا دین بولتے اسلام غالب آنا مطلب مسلمان غالب آنا، یہ مفہوم لے لیتے ہیں. تو یہ مفہوم ہے ہی نہیں. مسلمان غالب آنا مطلب کسی بھی اعتبار سے پولیٹیکلی بھی اگر غالب آ گئے تو لوگ سمجھتے اسلام غالب آ گئے. قسم خدا کی یہ مفہوم نہیں ہے. حقیقی توحید لوگوں کے دل میں رس بچ جائے، توحید، شرک سے نفرت پیدا ہو، یہی اسلام کا مقصد ابتدا سے آخر تک ہے. قیامت تک یہی رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا تب بھی جہاد ہوگا تو اسی مقصد کے لیے ہوگا، کسی کرسی کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں من قاتل لتكون کلمۃ اللہ وہی العلیٰ، کہ جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، تو سمجھ لو کہ وہ جو لڑنا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ جو لڑنا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ. یہ ہے اصل جہاد. آپ نے مفہوم بیان کیا، یہ صحیح ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. معلوم ہوا کہ اصل قتال یہ ہے کہ لوگوں سے لڑا جائے اس لیے تاکہ شرک، فتنہ، جو فتنہ اعظم، جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ عظیم ہے، وہ دب جائے، اس لیے لڑا جائے. اس کے مقابلے میں قتل چھوٹا ہے. اگر کوئی قتل اس لیے کرتا ہے کہ میرے لوگوں کو قتل کیا گیا تو اس کی ذاتی دشمنی ہوگی. ہاں اگر کوئی اس کی مدد کرے تو مسلمان کی مدد کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، مگر جہاد میں وہ شامل نہیں ہوگا.
اگر کوئی صرف اپنے گھر بار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ مارا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ شہید کہلائے گا، اس کو شہید کا ثواب ملے گا. مگر وہ شہید الجہاد فی سبیل اللہ میں مرنے والا نہیں کہلائے گا، وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے مرا. یہ تھی ایک آیت میں سورہ کہف کا ایک ٹکڑا جو آپ کے آگے رکھا. اسی سے جڑی اور بہت ساری باتیں آگے آئیں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اسلام کا صحیح مفہوم سمجھنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر غلط فہمیوں کو قرآن مجید کی برکت سے اللہ تو دور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بند کرو